یہ ٹوٹکے پوری یوٹیوب پر نہیں ملنے۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانے سے قبض ہو جاتی ہیں۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے والے کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ نمکین پانی استعمال کر لیا کرو، 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے قبل 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کے ڈال کر پی لو۔ روزانہ کا معمول بنائیں، کچھ دنوں میں بال سفید ہونا رک جائیں گے۔ قدرتی طریقے سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آنکھوں میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال کریں، افاقہ ہوگا۔ زیتون کا تیل مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے، اس کو سالن کے طور پر استعمال کریں اور سر پر بھی لگائیں۔ جب بھی چہرہ دھوئیں تو صاف کرنے کے لیے کپڑے وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ انسانی چہرہ غصے میں اس لیے لال ہو جاتا ہے کیونکہ غصے کے دوران دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ ہمیشہ اچھا کھانا کھائیں، اس سے اب بیماریاں کم آئیں گی۔ اکثر لوگ ڈپریشن کی وجہ سے اچھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے چہرہ مرجھا جاتا ہے اور طبیعت خراب نظر آنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو تھوڑی سی دار چینی چبا لیا کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو یادداشت کی کمزوری ہو ان کو چاہیے کہ وہ شلجم کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے، چہرے سے چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی کہ آٹا گوندتے وقت نمک کم استعمال کیا کریں۔ جس گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ حاملہ عورتوں کے لیے چیکو کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ خون کی کمی غائب کرتا ہے۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھاؤ، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ جو لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوں تو وہ روزانہ آڑو استعمال کیا کریں۔ جو موٹاپے کا شکار ہو جائیں، وہ دبلے پتلے ہونا چاہیں تو وہ روزانہ سبزیاں اور لیموں کھانا شروع کر دیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ انگلش میں 1 سے گنتی شروع کرتے ہیں تو آپ چاہے ملین تک چلے جائیں تو آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے سے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی بھی ہو سکتا ہے۔ پانی کا کثرت سے استعمال کیا کرو۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ ادرک کا رس 1 کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پی جاؤ، اس سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انجیر جوڑوں کے درد میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ککر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے صرف 2 کام کر لینے سے کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ نمبر 1 بسم اللہ شریف پڑھو۔ نمبر 2 آدھا گلاس پانی کا پی لو۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کیا کرے، اس سے دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہلدی آنکھوں کی بینائی کے لیے مفید چیز ہے۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس لیے دوپہر کو بس کچھ دیر ہی سونا چاہیے۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سو جاتا ہے اس کو جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا، چاہے وہ جتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اس سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت مل جاتی ہے۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اپنی شوگر اور وزن وغیرہ مت بڑھنے دیں ورنہ آپ اس سے جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ چینی کا کم استعمال کیا کریں۔ نمک اور چکنائی کا ہمیشہ کم استعمال کیا کریں۔ مسلسل ایک جگہ پر بیٹھے رہنے سے گریز کریں ورنہ آپ کے جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ دہی کھاؤ، آپ کا معدہ طاقتور ہو جاتا ہے اور دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ مچھلی کھاتے ہیں
وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مچھلی کا ہفتے میں 2 بار ہی استعمال کرنا چاہیے۔ سردی کے موسم میں ایلو ویرا جیل چہرے اور ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مساج کرو، اس سے کبھی جلد خشک نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھایا کرو، یہ زیادہ فائدہ دے گا۔ کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے۔ اخروٹ بانجھ پن میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر میں اسپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں ویرانی آتی ہے، گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ گاجر کے جوس کا 1 گلاس پیا کریں، اس سے بے حد فائدہ ہوگا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا سا مساج کرو، چہرے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو تو خالص دودھ لیں، 1 پاؤ اس میں 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دو۔ 2 خوراک میں ہی فرق واضح ہو جائے گا۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈال دو، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ گنا ہاضمے کے لیے بہترین شے ہوتی ہے۔ اگر آپ خواب میں سفر کرتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ بہت جلد گھر میں دولت آنے والی ہے۔ نہار منہ دودھ ملا شہد پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ آپ اسے رات کے ٹائم بھی پی کر سو سکتے ہیں، اس سے نظر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبا لو، رات کو برے خواب نہیں آتے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن زیتون ڈال کر پیو، قبض ختم ہو جاتی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے جوڑوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادرو کا ورد کیجیے، اس سے افاقہ ہوگا۔ رات کو روزانہ آنکھوں میں سرما ڈال کر سونے سے آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوتی۔ رات کو زیادہ کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں، بھاری پن محسوس نہیں ہوگا۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے وہاں پر زیادہ بیماریاں آتی ہیں۔ سرسوں کے تیل کا 1 قطرہ ناف میں ڈال کر سونے سے 70 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ کھانا کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں اور آپ کے دانت ٹوٹنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ گاجر کے رس کو چہرے پر روزانہ لگانے سے چہرہ پر رونق اور صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ تکیے کے بغیر سو جاؤ، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جن کے کمر میں درد ہے وہ تکیے کے بغیر سویا کریں۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہے تو آٹے کو گوندتے وقت اس میں میدا شامل کر لیں، اس سے روٹی کی رنگت خوبصورت نظر آئے گی اور روٹی سفید بنے گی۔ آنکھوں کو ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے نمک کا کم استعمال کیا کریں۔ جن لوگوں کو قبض کی پرابلم رہتی ہو ان کو چاہیے کہ وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سویا کرو، اس سے رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے اور بھوک کی کمی کو دور کرتی ہے۔ گوبھی پکاتے وقت اس میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو پورے گھر میں گوبھی کی بدبو نہیں پھیلے گی۔ گنے کا جوس پینے سے آواز سریلی ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔
یہ موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید چیز ہے، اسے اپنے کھانوں میں استعمال کیا کرو۔ اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ بدن میں خون کی کمی کی علامات ہوتی ہیں، اس کے لیے سبزیاں اور فروٹ کا استعمال کیا کرو۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے والے کا پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھایا کرو، انار کا جوس پیا کرو۔ روٹی کو چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ ایک ہی سانس کے اندر پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو تو وہ بینگن کا سالن زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ جامن کا رس پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شہتوت کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کر لیا کرو، اس سے برتن جلدی دھل جائیں گے اور برتن بہت جلدی صاف بھی ہو جائیں گے۔ توے پر تھوڑا سا نمک لگا لیا کرو، روٹی کبھی پھٹے گی نہیں اور نہ ہی کبھی توے کے ساتھ چپکے گی۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کیلے کے چھلکے منہ پر مسلنے کے فائدے۔ چہرے پر کبھی کریم لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یہ آپ کے چہرے کو بہت پیارا صاف کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ نیم کے پتے چبانے سے دمہ کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کچے پھل کھانے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے اور اس سے درد نہیں ہوگا۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور بدن جوان نظر آتا ہے۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی اور اس سے آپ کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ سر پر ہلکا سا گرم کر کے تیل لگانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس کے لیے کوئی بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ چنے کی دال پیس کر چہرے پر لیپ کرو، چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 1 روزہ ضرور رکھا کرو، نظام انہضام بہتر رہے گا اور کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو لمبا کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ چھوٹی الائچی کھانے سے کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ پاؤں کے ناخنوں کو کھڑے ہو کر بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور اس سے خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر سے بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سونف چکھ لیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ کافی مضبوط رہے گا۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنا ہے تو ادرک کھا لیا کرو، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ ابلے انڈے والا پانی بچے کو پلا دینے سے بچہ جلدی بولنے لگتا ہے۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی مت پیا کرو، اس سے آپ کی جوانی تا دیر برقرار رہے گی۔ جو انسان کھانے کے بعد پانی پیتا ہے تو وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے بستر کو اور کپڑوں کو جھاڑ لینے سے بہترین نیند آتی ہے۔ بارش کے موسم میں اگربتی جلا دینے سے حشرات نہیں آئیں گے۔ چاول کے اوپر پانی پی لینے سے حمل نہیں ٹھہرتا، اس سے حمل کے دوران بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ نہار و آڑو کھانے سے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ شکر قندی میں زیتون کے چند قطرے ڈال کر کھانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھائے۔ اگر آپ اپنی آواز کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کے نہار منہ تھوڑا سا چاٹ لیا کرو۔
مچھلی کا بچا ہوا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، اس سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں بطخ پال لینے سے گھر میں نحوست نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگ رات کے وقت روتے ہیں کیونکہ نیند کی کمی سے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن حضرات کو وزن زیادہ ہو تو وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کریں، اس سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر چینی شامل کریں۔ صبح شام 2 چمچ یہ آمیزہ پی لیں۔ سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرنے سے ذہن اتنا تیز ہوگا کہ کوئی بھی بات کبھی بھولے گی نہیں۔ گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جب سونے کا پروگرام ہو تو نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے نیند جلدی آ جائے گی اور اندر کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں کے کونے میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں کبھی مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو نہاتے وقت بدن پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ دل کے مریض سیب کا مربع کھا لیا کریں۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ بطخ کے انڈے کھانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور یہ فالج کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ چہرے پر لگاؤ، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گل بہار کا پھول سونگھ لینے سے پھپھڑوں کو تازگی ملتی ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کی رگیں کمزور ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے پٹھوں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے، اس لیے ہفتے میں ایک بار روزہ لازمی رکھیں۔ روزہ رکھنے سے بدن کی فالتو چربی بڑھنا رک جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ بادام کو پیس کر گاجر کے ساتھ کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے رب کا شکریہ ادا کیجیے۔ چھہارے کھاؤ، کمر کے درد میں آرام مل جائے گا، اس سے کمر کا درد بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں پان کے پتے ڈال کر پانی سے منہ دھو لو، چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ ٹینڈے کھاؤ، اس سے معدے کا درد نہیں ہوگا۔ اگر معدے میں جلن ہے تو بھی ٹینڈے کھا لو، اس سے آرام آ جائے گا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید رکھنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ ایسے کام جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی کنگھی اپنے بالوں میں کرنا، رات کے وقت گھر یا دکان پر جھاڑو لگانا، کسی ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا یا پینا، گھر میں آئے مہمان سے کام کروانا۔ سر کے بالوں میں ملتانی مٹی لگانے سے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جگر کی بیماری میں انسان کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، اس کی خاص علامات یہی ہوتی ہیں۔ معدے میں درد کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھانے سے معدے کا درد رک جاتا ہے۔ منہ کے چھالے ٹھیک کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کریں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو جب بھی نہاؤ تو نہانے کے بعد 1 گلاس پانی کا پی لیا کرو، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اگر صبح کو چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرہ ملائم اور خوبصورت ہو جاتا ہے، اس سے چہرے کے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ گاجر کا ارک چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز مت کھائیں اور دودھ بھی مت پئیں۔ حاملہ عورت روزانہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو پانی دانہ ڈال دیا کرے۔ اگر سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے تو ایک انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل شامل کر کے چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد اپنا چہرہ دھو لیں اور چہرہ اچھے صابن سے دھوئیں، جلد خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ ایسے مرد جو شادی کے لیے مناسب نہیں ہیں، غیر ذمہ دار، جن میں قوت برداشت نہ ہو اور کم سن۔ اس طرح کے مزیدار ٹوٹکے جاننے کے لیے FS وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔